نہیں. اب یہ شرک بولے تو پھر ایک بات یاد ہے، ذرا ماحول بنے تو حدیث سنائے تو مزہ آتا، ماحول سے پہلے سنائے تو مزہ نہیں آتا. شرک بولے تو ایک اچھی بات یاد آئی، ہمارے حیدرآباد میں اکثر ایسا ہو رہا. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، شادیاں ہوتے وقت بول رہے ہیں میں پھول نہیں پہنتا. عجیب ہے ہمارے بچے بھی. ارے کئی کو نہیں پہنتا؟ نہیں، حدیث میں نہیں ہے پھول پہننا، رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ عجیب ہے بھائی ہمارے بچے بھی، مطلب انہیں جو رسول کریں گے وہ کرنے کے چکر میں ہے ہمارا بچہ. دیکھ رہے ہیں آپ، پھول بولے تو رسول یاد آئے اس کو. اب جا کے شادی خانے میں بیٹھ گیا. ہم لوگ بھی ایسی رات میں بیان کر لے کے 11 بجے پہنچے، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت تھی، جا کے دیکھے 4 دوستاں بیٹھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس میں دولہا کون ہے. نہیں، سب شیروانی ہے، سب شملے ہے. دولہے کے دوست ہی بنتے نا، وہ شملے پکڑی آج کل چل رہا سسٹم. کون ہے میاں؟ والے دوسرے کو مبارکباد دے دیں گے، پریشانی بھائی. ہمارے ایک بچے کو مبلغ بھیجے، میاں ذرا پہلے پوچھ کے تو کون ہے. جا کے انہوں پوچھ کے بولے مول صاحب مل گیا، تشریف لائیے. اوپر گئے، ملے، گلے ملے، مبارکباد دیے، بہت خوش ہوئے. آپ ہنس کے سن لو، مگر میری ایک ایک بات 1-1 کروڑ کی ہے. میں یہ بات آپ کو ہنسانے نہیں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہنسا ہنسا کے گندگیوں کو، برائیوں کو، بدعقیدگیوں کو، غلاظتوں کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسائل کو ضخیم کر کے بیان کرنا عالم کا کمال نہیں ہے، مسئلے کو چٹکلی میں سمجھا دینا یہ کمال کی بات ہے. تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دوں. جو شرک کا موضوع چل رہا ہے، شرک پہ میں نے بات کری ہے. تو اب میں نے کہا کہ میاں، بیچارے کو بلا کے پوچھا، میاں گلے ملے، منوشا سے ملے گلے. مجھا میرے بھائی دولے گلے ملتے ملتے بولا میں 25 روپے کا ہار پہن لیتا تو 2 کروڑ کے بیچ میں بھی بیٹھتا تو پہچانے جاتا تجھ دولہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ 25 روپے کے ہار کا کمال؟ نہیں بھائی، 25 روپے کے ہار کا کمال ہے یہ، اس کو دولہا بنا دیتا. مگر وہ بیچارہ اب اس کو خلاف بول رہا ہے، پہنتا نہیں ہے. تو میں گلے ملتے ملتے بولتے انہیں بھی ایسا معمولی تھا، انہیں بھی پورے چکرا لگا کے آیا ہوا تھا. میں نے بولا مل صاحب آپ عالم دین ہو کے ایسا بول رہے ہیں؟ میں بولا یہ کیا ہوگا رے بھائی. میں کیا بول دیا میرے بڑے بھائی، خالی 25 روپے کا ہار پہنتا تو اچھا تھا. بولا بری بات کیا بولا میرے بھائی، اس میں عالم کی غیر عالم کی بات کیا ہے؟ بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے. لوگ مت، میں ہیبت کھا گیا. یہ اب نیا شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شرک ہے بولے تو مصیبت ہو جائیں گی میرے بھائی. پھول پہننا شرک ہے تیرے. میں بولا میاں پھول پہننا شرک کیسا ہوا میرے بڑے بھائی؟ میاں تیرے کو شرک کی تعریف معلوم ہے؟ تیرے سسرے تو بہت تعریف کرے، تو انجینئر ہے. بولے پڑھا لکھا آدمی ہے، جہالت کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں بولا میاں شرک بولتے کس کو؟ میں نے کہا سن بابا، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی آپ کو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے؟ نے کیا ہے تعریف بولیے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. میں پوچھا تو پھول پہناتے کہ کیا تو گاڈ بن گیا کیا بھائی؟ پھول پہننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے کیا؟ میں بولا میاں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے. کیا پھول پہناتے کہ تم خدا کے برابر ہو گئے؟ میں پوچھا کیا پھول پہناتے کہ خدا کے جیسے ہو گئے؟ تو وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، سمجھدار تھا. بولے مولانا واقعی طور پہ شرک کا تو پھول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں بولا میرے بھائی آپ پہن لیجئے. تو پھر اب کیونکہ پوری ٹریننگ 4 مہینے 40 دن، کیا معاملی بات ہے؟ اتنی محنت میرے بھائی، اتنی محنت. اللہ اللہ، آج یہودیزم پریشان ہے میرے بھائی، امریکہ پریشان ہے کھٹکوں پہ. ہاں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، انہیں ٹرینڈ تھا. انہیں بولا مولانا رسول اللہ نہیں پہنے نا. بولو سبحان اللہ. میں بولا واہ، آج ڈیسائیڈ کر لیں گے جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا. بولا بے شک جو رسول کریں گے میں وہی کروں گا، جو رسول اللہ نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا. چلا کے بولا، اس کے سسرے بھاگ کے آئے. تو میں بولا سن، یہ تو جو پہنا ہے میرے پیارے دولے، یہ کیا ہے؟ شیروانی ایسا پکڑ گئی، یہ کیا ہے؟ بولے شیروانی.
میں بولا رسول اللہ پہنے تھے. میں بولا چل نکال. جو رسول پہنے وہ پہننا, جو رسول کرے وہ کرنا, جو رسول نہیں کرے وہ. رسول اللہ شیروانی پہنے, پھول نہیں پہن رہا, کیوں؟ بولے تو رسول اللہ نہیں پہنے. بولا شیروانی رسول اللہ نہیں پہنے, پھر تو کیوں پہنا بھائی؟ اب شیروانی اتار لینے کی نوبت تھی, پریشان تھا تو میں اور ایک ڈالا گولی. میں بولا یہ جو جگہ تم ٹھہرے ہوئے یہ کہاں ہے؟ بولے شادی خانہ. بولے رسول اللہ شادی خانے میں شادی کرے تھے؟ چل باہر نکل. پھر میں پوچھا وہ اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں, لڑکی کے بیچارے غریب بابا جان کھانا کھلا رہے ہیں, تمہارے کتنے لوگ آئے؟ بولے مصعب 300. میں بولا تمہاری تو پہلی شادی ہے, رسول اللہ کی 11 شادیوں میں بھی رسول اللہ 300 آدمیوں کو جمع نہیں کرے, اور تم ایک غریب بچی کے باپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ 300 آدمیوں کو لا کے غریب بچی کے باپ کی محنت کی پیسوں کی کمائی پہ کھانا کھلا رہے ہیں. یہ رسول اللہ کرے؟ یہ حدیث میں ہے, یہ قرآن میں ہے. پھر یہاں کہیں کو قرآن یاد نہیں آئی؟ یہاں کیوں رسول یاد نہیں آئے؟ یہاں کیوں اللہ یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں اسلام یاد نہیں آیا؟ یہاں کیوں دین یاد نہیں آیا؟ جب اپنی بات آئی, دین کدھر بھی جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے, کسی کا گلا گھوٹا جائے تمہیں پرواہ نہیں ہے, پھول کی بات آئی دین یاد آ گیا. تو میں کہا سنو, تم کو پھول سے نفرت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں چلایا جاتا ہے, ورنہ ان کو پھول سے نفرت کی دوسری وجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ, ہمارے گھر میں گلاب کا جھاڑ لگا تو لے کے کھاتے نہیں. ہم لوگ جہاں بولے آپ پھول لے کے کھاتے نہیں, ابھی پینا ہے اس کو پھول کا لے کھائے کیا؟ ہم صرف اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں پہ جو پھول چڑھتا ہے اس کو کھاتے ہیں. پیارے دوستو, پھر اس کے بعد میں نے اس نوجوان سے کہا میاں ایمانداری سے بول, جوڑے کی رقم کتنی لیا؟ بولا خبردار جھوٹ بولا تو سسرے سے پوچھ لیتا ہوں. ڈرتے ڈرتے بولا مول صاحب 1 لاکھ لیا. بولا میں بولا تو اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے, رسول اللہ کا غلام ہے, تو وہ بٹوا لیتے وقت یاد کرنا تھا نہیں رسول کو. میں بولا پھول پہنو, بولے تو رسول پہنے کیا پوچھتا, رسول بٹوا لیے تھے کیا؟ رسول اللہ جوڑے کی رقم لیے تھے کیا؟ نعوذ باللہ. دیکھا میرے بھائی کدھر سے, بس نوجوان بچے, بھولے بچے ہمارے, انجینئر ہے, ایجوکیٹڈ ہے, یا پھر جو ہے بیچارے جاب کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, ہوٹل میں کام کر رہے ہیں, پیاز بیچ رہے ہیں, ترکاری بیچ رہے ہیں, کچھ بھی بیچارے غریب مسلمان ہیں, ان کو پکڑ کے بول دیا یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت. اب انہیں وہی سمجھ رہا بیچارہ. ایک اور آخری مسئلہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, اصل حدیث کی طرف آتا ہوں. میرے کو بھی دلچسپی آپ لوگ اچھا سن رہے بول کے ہو رہی, سناؤں مگر ایک وعدہ کرے تو سناتا ہوں. اپنے گھر میں فاتحہ دلانا, رسول اللہ پر ہر جمعہ فجر کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد سلام کا نذرانہ بھیجنا. بھیجیں گے نہیں؟ 2 رکعت پڑھ کے کون کون چلے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاں 2 رکعت پڑھ کے کوئی نہیں جائیں گے, پورا سلام پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ, سلام پڑھ کے جائیں گے. اور اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا, اپنی مسجد میں ہو رہا وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا. جہاں نہیں ہو رہا وہاں کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں پڑھوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں نہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. پرویز بھائی یاد رکھ لیجیے, آپ جہاں نہیں ہو رہا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہم تحفہ بھیج رہے ہیں, آپ کو شکایت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں. بہرحال ایک اور پیاری بات سلام کے تعلق سے سنا دیتا ہوں. فاتحہ بھی اس کے اندر, سلام فاتحہ دونوں کو ملا کے لے لیتا ہوں. اور شریعت کی بات ہے, کوئی منمانی بات نہیں ہے. سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے, اور زندگی بھر آپ فاتحہ سلام سے جڑے رہیں گے. ایک مول صاحب کیا کرے, جمعہ میں غصے میں آ کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا, سلام نہیں پڑھنا, اور تھوڑا چیخے, میری اتنی آواز نہیں ہے. تو اب بچے بولے میرے کو مول صاحب عجیب بول دیے, پورا محلہ پریشان ہے, 2000 آدمی تھے جمعہ میں, چلا چلا کے بول دیے فاتحہ نہیں دینا, سلام نہیں پڑھنا, فاتحہ نہیں دینا, سلام نہیں پڑھنا. میں بولا فاتحہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, نفل نہیں ہے, بھائی نکو پڑھو, جان دو. نہیں مول صاحب بے ادبی کر رہے ہیں, نہیں پڑھنا بول کے پیچھے پڑ گئے. تو بولا اچھی بات ہے, چلو جا کے مول صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں. تو مغرب کی نماز میں پہنچے ہم, جمعہ میں انہوں بولے, اثر کے بعد ہمارے ڈسکس ہوا, مغرب کی نماز میں مول صاحب سے پوچھیں گے بھائی اگر نہیں پڑھنا تو کہیں کو نہیں پڑھنا. نہیں پڑھے تو کیا دوزخ میں جاتے؟
نہیں اللہ تعالیٰ مارتے، نہیں عذاب ہوتا، نہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہوتا، کیا آپ پوچھیں گے؟ مول صاحب پوچھیں گے، بلکہ مسجد کو گئے تو اب امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں، دیکھو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مول صاحب؟ یہ چھ فاتحہ مول صاحب نماز میں پڑھے. میں ارے تعجب کرا، مول صاحب جمعہ میں بولے نہیں پڑھنا، پھر مغرب میں چلا چلا پڑھ رہے. پھر ہوا کیا؟ پہلی رکعت میں مول صاحب کیا کرے؟ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں پڑھے، پہلی رکعت میں پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلی رکعت میں پڑھ لی. دوسری رکعت میں پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پوری نماز ختم ہوئی، صاحب جھومتے جھومتے رہ گا میں مول صاحب کے پیچھے. اب کیا پکا سننی تو نہیں دکھ رہا، کائی کو بولا کہ جمعہ میں بیچارہ. بہرحال نماز پوری ختم ہوئی. بات میں مول صاحب کو پوچھا، مول صاحب آپ بولے کہتے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا بول کے. جی ہاں میں بولا. پھر آپ کئی کو دیا جی مول صاحب؟ بولے خدا کی قسم میں نہیں دیا. اجی مول صاحب آپ مسجد میں ٹھہر کے اب بھی سورہ فاتحہ پڑھے نہیں مصلی پہ؟ پورے 600 آدمی گواہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ. جی ہاں میں پڑھا، وہی فاتحہ ہے نا. بولے نماز میں پڑھنا جائز، باہر پڑھنا نہ جائز. اما نیا مسئلہ نکالے مول صاحب، سمجھے بھائی آپ؟ میں اس کو سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو. پھر میں بولا مول صاحب آپ بولے گا نا سلام نہیں پڑھنا بول کے؟ بولے جی ہاں میں بولا. پھر مول صاحب میں پہلی رکعت میں سنا آپ پڑھ رہے تھے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. جمعہ کے بعد تو بھی یا نبی سلام علیکہ، ایک رسول پہ سلام بول رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے سارے رسولوں پہ سلام. آپ ہی پڑھے نا مول صاحب سارے رسولوں پہ سلام. مول صاحب ایمانداری سے بولو، آپ قاعدے میں بیٹھے جب درود پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا. بولے مول صاحب التحیات پڑھے نہیں پڑھے؟ بولے پیا پڑھا. مطلب کیا پڑھے ذرا پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. میں بولا مول صاحب السلام علیکم ایھا النبی عربی میں ہے، ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کرو، اردو میں بولو کیا مطلب اس کا. بولے یا نبی سلام علیکہ. آئی میں بولا مول صاحب تم نماز میں پڑھے تو جائز، ہم باہر پڑھے تو نہ جائز. کچھ تو بھی ایک بولو جی مول صاحب تم تو بھی غلط، نہیں تو وہ طریقہ تو بھی غلط. بولے نہیں نماز کے باہر جائز نہیں ہے. اما میں بولا 1400 سال میں پہلا ہی مسئلہ ہے مول صاحب کا ہے. میں اب مول صاحب بہت اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر لے رہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پھنسا دیا اور انہیں بچنا چاہ رہے ہیں. میں بولا میں تو بچنے نہیں دیتا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں. مول صاحب کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں. میں بولا ایک آخری فارمولا ہے، اب یہاں کاٹ نہیں سکتے مول صاحب. مول صاحب بول رہے ہیں نماز میں جائز ہے باہر نہ جائز. میں بولا جو چیز نماز میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز. میری ضد تھی جو چیز نماز میں جائز ہے باہر ناجائز نہیں ہوتی وہ باہر بھی جائز ہے. مول صاحب بولے نہیں نماز میں جو جائز ہے وہ باہر جائز نہیں ہے. تو میرا مول صاحب وہ میں پرسوں گھر کو آیا تھا جی، کھٹکا مارا، اندر سے ایک آواز آئی نہیں ہے بول کے. کون ہے جی مول صاحب؟ ہمارے اہلیہ ہے. ارے آپ کے اہلیہ ہے؟ مول صاحب پرسوں میں باہر آپ جا رہے تھے دیکھا پیچھے کون کی بیٹھے تھے برقع پہن کر. ہماری اہلیہ ہے. ارے میں بولا مول صاحب گھر میں بھی اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ ہی رہتے. یہ 5 کروڑ کی ہے، ہنس کے سن لو مگر ذہن میں رکھو. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ذہن میں رکھو نوجوانوں. میں آج بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں.
یہ بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کی کرم نوازی ہے، آپ بھی سن لیں، مگر میری خطاب اصل یہ نوجوان ہیں۔ میں پوچھا مول صاحب انہوں گھر میں بھی اہلیہ رہے تو باہر بھی اہلیہ ہی رہتے؟ بولے جی ہاں۔ اچھا نہیں، میں سمجھا باہر نکلے بدل جاتے کیا ہے جی، رشتہ چینج ہوتا کیا سمجھا میں؟ بولے نہیں گھر میں بھی اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ۔ مول صاحب پرسوں بازار میں بھی دکھے تھے آپ لوگ دونوں؟ بولے جی ہاں وہ بھی اہلیہ ہے، انہوں ہے باہر بازار کو گئے تو بھی انہوں جائز ہی ہے۔ مول صاحب اگر آپ خدا نہ خواستہ سعودی سے فنڈ آئے لانے وہاں گئے انہوں یہاں رہے تو دونوں شوہر بیوی رہتے؟ جی ہاں۔ میں بولا نہیں بدلتے؟ تو بولے مول صاحب آپ کے اہلیہ ہی رہتے ہیں؟ بولا جی ہاں میری اہلیہ ہی رہتے ہیں۔ اچھا مول صاحب پھر تمہارے اہلیہ گھر میں بھی اہلیہ ہے باہر بھی اہلیہ ہے بازار میں بھی اہلیہ ہے، تم سعودی گئے تو بھی نا اہلیہ ہے، پھر انہیں نماز میں فاتحہ جائز باہر نہ جائز کہیں کو ہو گئی مول صاحب؟ تو جب انہیں نماز میں جائز ہے تو باہر بھی جائز، دکان میں بھی جائز، قبرستان میں بھی جائز، درگاہ میں بھی جائز، ہر جگہ جائز ہے میرے بھائی۔ پرویز بھائی ہمارے بول دیے فاتحہ دینا ناجائز ہے، تو پرویز بھائی کس کو ناجائز بول رہے ہیں ذرا سوچو؟ قرآن پڑھنے کو ناجائز بول رہے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ انہوں قرآن پڑھنے کو ناجائز بولے تو پھر میں ذرا سوچتا ہوں اسلام میں رہ سکتے؟ اللہ اکبر۔ میں اگر بول دیا سلام پڑھنا ناجائز، میں بول رہا ہوں تو سلام کس کو بول رہے ہیں؟ قرآن شریف میں حکم ہے یہ میرے نبی پر سلام پڑھو، نماز میں اللہ بٹھا کے سلام پڑھوا رہا۔ اچھا پھر اور ایک خدا کی شان اللہ کو معلوم تھا اللہ سلام پڑھنے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم؟ امام صاحب کو بولے پوری نماز میں کیا کرنا ہے کرو مول صاحب، سلام نماز ختم کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب بیٹھے آپ پوچھو تصور کرنا ہے یہاں فرشتہ ہے اس کا تصور، میں اس کو سلام بھیج رہا ہوں، اے اللہ میری سیدھی جانب جتنے مصلیاں ہیں سب کو سلام، اے اللہ میری ادھر بائیں جانب جتنے لوگ ہیں سب کو سلام۔ میں پوچھا اسٹار کنیکشن والا بھی ہے اس کو بھی سلام، میں پوچھا لیڈر صاحب بھی ہے اس کو بھی سلام، میں پوچھا سپلائنگ کمپنی والا ہے اس کو بھی سلام، میں پوچھا گوشت والا ہے اس کو بھی سلام، میں بولا دیکھو آٹو والا بھی ہے اس کو بھی سلام، میں پوچھا تمہارے دادا حضرت بھی ہے ان کو بھی سلام، سسرے بھی ہے ان کو بھی سلام، سب کو سلام کرنا جب نماز کے اختتام پر پورے پیچھے والوں کا تصور امام کے لیے ضروری ہے، جب سارے لوگوں کو سلام کر سکتا، سارے مل کے جس کا کلمہ پڑھے اس کو سلام کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیزوں کو جھگڑا نکو بناؤ، اس کو ٹینشن نکو بناؤ، نہیں بنانا نہیں بھائی، ہم لوگ شریف لوگ ہیں بناتے بھی نہیں، مگر بنانے والوں سے ریکویسٹ میری طرف سے آپ ذرا کل پہنچا دو، ہمارے مول صاحب بول کے گئے میاں یہ موضوع پہ نکو لڑو بولے بولو، اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یہ چیز تو سرکار تک غلامی پہنچانے کی چیز ہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بول دیا نعوذ باللہ فاتحہ حرام ہے، میں بولا کلمہ پڑھ تو کافر ہو گیا، کیونکہ فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، ارے اللہ کا کلام پڑھنا حرام کیسا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، ارے فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا ناجائز کیسا ہو سکتا؟ فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا بدعت کیسے ہو سکتا؟ میرے پیارے بھائی بڑے تعجب کی بات ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، اللہ ان کو بھی ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے ہماری باتوں کو سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، کل صبح فجر سے فاتحہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میرے پیارے بھائی قربان جائیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پیاری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد حسنین کریمین کی انشاءاللہ جلدی جلدی، آپ موڈ میں تو ہے نا بھائی؟
ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، پہلے ایک حدیث پاک، میں نے محرم شریف میں جتنے بھی جلسے کیے سارے جلسوں میں نے یہ حدیث پاک سنائی، کیونکہ یہ حدیث پاک رسول اللہ کے غیظ و غضب کو اظہار کرتی ہے۔ ہر جلسے میں نے سنائی، کیونکہ آج شاید ایسی حدیثیں عوام الناس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بے ادبیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور میرا عنوان ہے